ایک کراچی کے بھائی ویلسم جو کہ کرسچن ہیں، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی جو ہے انجیل کے حوالے سے، تو اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت کم ہے تو کچھ مہمانوں نے آنا ہے، اگر وہ آ گئے تو میں پھر اس ویڈیو کو ختم کر دوں گا۔ عیسائیت کے ہاں جو سب سے معتبر اناجیل ہیں وہ 4 قسم کی ہیں، جن کو وہ اپنے ہاں یعنی اسناد کا درجہ دیتے ہیں۔ میں تھوڑی سی آج مختصراً گفتگو کروں گا اس کے اوپر، پھر بعد میں انشاءاللہ طویلاً گفتگو بھی آئے گی، چونکہ آج ایک بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ لازمی آپ اس پہ کلام کریں، تو میں نے کہا چلیں میں اس پہ ضرور کروں گا۔ جو 4 انجیلیں ہیں جو عیسائیوں کے ہاں بہت معتبر ہیں، ان میں سب سے جو معتبر ہے وہ 4 قسم کی ہیں: متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوفا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ 4 قسم کی اناجیل جو ہے وہ معتبر ہیں عیسائیت کے ہاں۔ ان میں جو سب سے زیادہ یعنی تعریف کی حامل ہے وہ مرکز، ان 4 جو اسناد تک پہنچ چکی ہیں۔ اچھا، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل اور یوفا کی انجیل، یہ 4 قسم کی بڑی اناجیل ہیں جن کا جو ہے وہ ایک معیار ہائی لیول تک۔ اس انجیل کو جو متی کی انجیل ہے، اسے متی رسول نے 60 سے 70 عیسوی کے درمیان شہر انطاکیہ میں تحریر کیا تھا، اور اسی جو انجیل کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو متی تھا وہ ایک حدیث علیہ السلام کا حواری تھا، یعنی جو مصنف ہے اس نے یہ اپنا اس لکھتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کو روایت کرتے ہوئے، جو متی کی انجیل ہے میرے پاس موجود ہے، کسی کو PDF چاہیے تو میں دے دوں گا، تو اس نے اپنا یہ تاثر دیا کہ یہ جو متی کی انجیل ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے میں نے عیسی علیہ السلام سے لی ہے اور میں ان کا حواری ہوں۔ حالانکہ جو خود متی تھا وہ عیسی علیہ السلام کے 70 سال بعد گزرا ہے۔ عیسی علیہ السلام کے ایک شخص جو عیسی علیہ السلام کے 70 سال بعد پیدا ہو، تو وہ کہتا ہے میں نے عیسی علیہ السلام سے جو سنی ہے اناجیل وہ بیان کر رہا ہوں، تو یہ ممکن ہے؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے، اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اناجیل ہو، جتنی بھی انجیلیں ہیں، وہ ساری کی ساری 70 عیسوی سے پہلے کی کوئی ثابت نہیں ہوتی، 70 عیسوی کے بعد ثابت ہوتی ہیں، یعنی ان کو جو مرتب کیا گیا تو وہ 70 عیسوی میں مرتب کیا گیا، عیسی علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد ان کو مرتب کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے 70 سال بعد جو مرتب کیا گیا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام سے ہی روایت ہے، اس کی سند بھی کوئی نہیں۔ پھر ان 4 اناجیل کو جو ان کے راوی ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، انہوں نے کوئی دلیل، کوئی سند پیش نہیں کی کہ انہوں نے کس سے سنا، پھر کس سے سنا، اور پھر عیسی علیہ السلام نے بیان کیا، تو بے سند پیش کیا۔ اب ان کے پاس کب سے پڑی رہی 70 سال اناجیل کس حالت میں تھیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 70 سال کے دوران عیسی علیہ السلام کی وفات کے بعد جن اناجیل ساری کی ساری اناجیل سامنے آئیں اور کوئی سند نہیں، راویوں نے کوئی سند بیان نہیں کی۔ اور اس سے اگلی بات، یہ ساری اناجیل جو ہیں، انجیل برناباس لے لیں، مراکس لے لیں، یونا لے لیں، یوفا لے لیں، جنہیں ڈیٹرمنی کہتے ہیں، یا متی کی انجیل لے لیں، کسی انجیل میں بھی اس کی اصل اوریجنل زبان میں اناجیل موجود نہیں ہے۔ سریانی زبان میں یہ نازل ہوئی تھیں، اور سریانی زبان میں نازل ہونے والی اناجیل جو ہیں آج یونانی زبان کے اندر ان کے نسخے موجود ہیں، یا انگلش زبان کے اندر، انگریزی کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایک نسخہ بھی اصل جس میں وہ نازل ہوئی تھی سریانی زبان میں، وہ اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو وہ سریانی زبان میں نازل کی، اور عیسی علیہ السلام پر وہ سریانی زبان میں نازل ہوئیں اناجیل،
تو آگے جو نسخے ہیں وہ آج یونانی میں زبان میں موجود ہیں، وہ بھی کم تر. تو سریانی زبان ناپید ہو گئی، اصل نسخے ناپید ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کتاب کا اصل چیز وہ ناپید ہو جائے؟ ترجمے تو کوئی جس طرح چاہے کر سکتا ہے. اب قرآن کریم کو یہ آپ دیکھ لیں، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا دعویٰ قرآن کے الفاظ پہ ہے. قرآن کے جو لفظ ہیں، قرآن بے عین ہی جو نازل ہوا ہے، جو 2 کتابوں کے اندر موجود ہے، 2 کاٹھیوں کے اندر، 2 گتوں کے اندر موجود ہے، جو کتاب کی صورت میں موجود ہے عربی کے اندر، وہ اوریجنل ہے. اس کی اللہ نے حفاظت رکھی ہے. وہ اللہ نے جو ہے وہ نازل کیا رسول وسلم پر، اور رسول وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ کرام نے آگے جہاد کیا اور اس کو لکھ دیا. اب ترجمے جو بعد میں 400 سال بعد 500 سال بعد ترجمے ہوتے رہے، تو اوریجنل ختم ہو جائے اور ترجموں پر کوئی کہے جی یہ ہمارے پاس انجیل ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوریجنل میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے. لہٰذا وہ جو اصل سریانی زبان میں اناجیل تھیں وہ آج موجود نہیں ہے، تو اوریجنل نسخے ہی ناپید ہو گئے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ اناجیل روایت کی ہیں، جن لوگوں نے یہ اناجیل روایت کی ہیں، ان لوگوں کی اپنی حیثیت کیا تھی، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. وہ متی کی انجیل ہو، مرکز کی ہو، یونا کی ہو، یوفا کی ہو، کسی انجیل کے راوی کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں، وہ خود عیسائی مذہب پر تھے ہی نہیں. وہ اس اسلام کا جو دین تھا وہ قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ کسی اور غیر مذہب کے تھے. جو شخص انجیل کا راوی ہو اور وہ خود جو ہے اس اسلام کا مذہب روایت کر رہا ہو اور خود وہ اس مذہب پر ہو ہی نہیں، بڑی حیرت کی بات ہے بھائی. میرا دعویٰ ہے، آپ جہاں بھی میرے جو بھائی ہیں وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں ایز اے بردر دعویٰ کر رہا ہوں، جہاں دل چاہے بیٹھ جائیں، میں آتا ہوں. آپ متی کی انجیل کو، یا یونا یا یوفا کی انجیل کے جو راوی ہیں ان کو عیسائی مذہب پر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. میں عیسائیت سے ہی جواب دوں گا، صحیح کتابوں سے جواب دوں گا. اس اسلام کے حواری تھے، نہ انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، اور نہ انہوں نے کوئی حوالہ دیا، نہ کوئی سند بتائی کہ انہوں نے کس سے روایت کیا. جتنی بھی اناجیلیں موجود ہیں ساری کی ساری ایسی ہی ہیں. تو آج کل کی جو اناجیل ہیں یہ تحریف شدہ ہیں. اب کوئی عیسائی یہ سوال کرے کہ آپ کے قرآن میں تو کا جو دعویٰ ہے وہ ہماری انجیل میں ہے ہی نہیں، جو وہ بھائی سوال کر رہے تھے کہ جی آپ نے قرآن یہ کہہ رہا ہے جبکہ ہمارے تو انجیل میں یہ بات ہے نہیں. انجیل کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ہم نے انجیل میں یہ بات بیان کی ہے، اس اسلام پہ یہ بات نازل فرمائی، تو وہ چیز تو ہے ہی نہیں ہمارے انجیل کے اندر. تو وہ دعویٰ جو ہم نہیں مانیں گے، کیوں قرآن جس انجیل کا ذکر کر رہا ہے اس وہ اصل حالت میں آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے. وہ لے کر آئیں، ہم اسے ثابت کریں گے. تو لہٰذا یہ جو ٹاپک تھا یہ تھا انجیل کے متعلق. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید بھی آگے اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. پھر انہی اناجیل کو آپ اٹھا لیں تو آپ کو اسلام قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اگر انہی اناجیل کو آپ غور سے پڑھ لیں تو ان کے اندر بھی اشارے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بھی، اور ہمارے نبی کے متعلق سارے اشارے موجود ہیں. جیسا کہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ڈیٹرمنی کی چیپٹر نمبر 2 ہے اور ورس نمبر 33 ہے. فرمایا وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہی شون فورتھ فرام مونٹ پاران، یعنی کوئی فاران کے اوپر سب سے پہلے وہ اللہ کا نبی، آخری نبی جو ہے وہ شو ہوگا، سامنے آئے گا جس میں ایمان لانا ہے. تو یہ ڈیٹرمنی کی ورس نمبر 33 اور چیپٹر نمبر 2 ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. پھر لگاتار آگے آپ پڑھتے جائیں، سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اس کی شان یہ ہوگی، اور اس اسلام ان کے بارے میں اپنی جو ہے وہ بیان کرتے رہے ہیں. پھر آگے مزید آپ پڑھیں جوہن چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 15 to 16، جسے یونا کے نام سے جس کا ترجمہ آپ کو ملے گا یونا کے نام سے. تو اس کے لکھا ہوا ہے اف یو لو می، اس اسلام کہہ رہے ہیں اگر آپ تم لوگ مجھ سے پیار کرتے ہو، یو ول کیپ مائی کموڈمنٹ، یعنی پھر کیا کرو تم لوگ، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میرے حکموں پہ عمل نہ کرو، اور پھر کیا کرو، اینڈ آئی ول پرے دا فادر، میں خدا اپنے باپ سے یعنی گاڈ سے دعا کروں گا، اینڈ ہی ول گیو یو another counselor to be with you forever، پھر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسا پیغمبر دے گا
جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اب عیسی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری بات کو مانو اور میں تم نے جو حکم دیتا ہوں اس کو مانو۔ ہاں میں اپنے گاڈ سے، اپنے فادر سے یہ دعا کروں گا کہ وہ جو ہے تمہیں ایک ایسا پیغمبر دے جو ہمیشہ کے لیے تم پر نازل ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی شریعت چلے۔ تو وہ کون ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بارے میں بتایا بھی، یہ انجیل جوہن ہے، باروایت یونا کے جو نام سے جو آپ کے سامنے موجود ہے، کہتے ہیں یہاں فرمایا عیسی علیہ السلام نے نیور دا لیس اٹس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، اس کو بالکل اگنور نہ کرو، سچ جان لو۔ it is your advantage that I go away، اس میں تمہارا بھلا ہے جس راستے میں میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ the counsel will not come to you but if I go I will send him to you۔ میرا اگلا پیغمبر، آخری پیغمبر تمہاری طرف نہیں آئے گا جب تک کہ میں یہاں سے لوٹ کے نہیں جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، پھر میں I send to you، میں اس پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجوں گا۔ اچھا، اینڈ when he come، جب وہ آ جائے، he will convince the world concerning sin، پھر اس کی تبلیغ سے لوگ اس طرف جوک در جوک آنے لگیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا؟ اینڈ رائٹنیس اینڈ ججمنٹ، اور وہ اچھی عدل انصاف کا حامی ہوگا، وہ آپ کے درمیان عدل قائم کرے گا اور اچھا جج ہوگا، وہ آپ کے اچھے فیصلے کرنے والا ہوگا اور آپ کو راست بازی بتائے گا۔ تو اس کی نشانیاں یہ ہیں، جب میں اسے بھیج دوں تو وہ تمہاری طرف آ جائے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ تمہاری طرف ایک راست باز ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا، اور اس کی یہ آخری نشانی ہوگی، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تو عیسی علیہ السلام نے اپنی یہ انجیل جو آج کل موجود ہے، جس کو میں معتبر نہیں مانتا، لیکن اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اب وہ جو بھائی نے، جو کرسچین بھائی نے پھر اس پہ بارے میں مزید بات کی تھی، تو ان کے لیے میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ مرکز کی انجیل جو ہے، ٹھیک ہے، مرکز کی انجیل کو کھولیے آپ، اس کا باب نمبر کھولیے، چیپٹر نمبر 1 اور ورس نمبر 8۔ اینڈ ہی پرچیز سیئنگ آفٹر دا کم ہی who is the mightier than I thought of the whose sender I am not worthy to stop down and drive۔ کہا کہ until، کہا کہ اور میں، یعنی میں منادی کرتا ہوں، یعنی عیسی علیہ السلام نے اعلان کیا، میں منادی کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والا آخری نبی ہے، یہ پڑھ رہا ہوں یونا، ٹھیک ہے، جنہیں انجیل آپ کہتے ہیں، تو یہ منادی کرتا تھا جو شخص آنے والا ہے، تو میں اس لائق بھی نہیں کہ جو آخری نبی آنے والا ہے میں اس کے جوتوں کے تسمے بھی باندھوں۔ اب مجھے آپ بتائیں، یہ انجیل جو ہے یہ آپ کی ہے بردر، تو انجیل کیا کہہ رہی ہے، ذرا اس کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمیں، نہ کہ جو ہے اس پہ مزید آپ لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے۔ پھر ایک تو جو ہے مختلف اور بھی ہے، تورات کے اندر بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، میں شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں، بلکہ چھوڑیں اس کو، میں لیو کرتا ہوں، پھر انجیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فی الحال انجیل برناباس، اس کے اندر آپ دیکھیں، کہا کہ فار آئی ایم ناٹ ورتھلی ٹو انلوس دا ٹائی آف دا ہوسین آف دا لیٹسٹ اینڈ شوز آف دا میسنجر آف گاڈ ہوم یو کال۔ کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، عیسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں انجیل برناباس میں، کہتے ہیں میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ وہ عظیم ہستی جو آخر میں میسنجر آئے گی، پیغمبر آئے گی، کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہوم آف دا کال مسیحا who was made before me، وہ بے شک ایسا نبی ہوگا جو مجھ سے پہلے بنایا جا چکا ہے۔ بردر، آپ نے تو میرے ساتھ کافی کچھ باتیں کی تھیں، اب آپ، میں یہ انشاءاللہ یہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ ہوگی تو لائیو، تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، پھر دوبارہ بنانے سے پھر نکالنے سے مشکل ہوتا ہے، تو دوبارہ جب یہ اپلوڈ کروں گا اس کے اوپر میں اسکرین بھی لگا دوں گا۔ تو کہا کہ وہ مسیح جو آخر میں آنے والا ہے، جو مجھ سے پہلے بنایا جا چکا ہے، لیکن وہ ظہور اس کا آخر میں ہوگا، اینڈ شیل کم آفٹر می، وہ میرے بعد میں آئے گا، اور اینڈ شیل برنگ دا ورڈز، وہ دنیا میں ہر چیز لے کے آئے گا، آف دا ٹروتھ، وہ دنیا میں سچ لے کے آئے گا،
so that his feet shall have no ends. تو میں اس قابل نہیں کہ میں اس کے جوتے بھی کھول سکوں, اٹھا سکوں. ہاں, مجھ سے کافی بہتر ہوگا اور اچھے لفظوں کے ساتھ اور اچھے دین کے ساتھ وہ مبعوث ہوگا. اب یہ انجیل برناباس ہے, چیپٹر نمبر 42 اور پیج نمبر 99. پھر اسی طرح انجیل برناباس میں مزید آگے لکھا ہوا ہے, بٹ مائی consolation is the coming of the messenger who shall destroy every false opinion of me, and his feet shall separate of the shell and take hold of the whole world. یعنی اتنی کمال کی بات کہا کہ میرے لیے موجب تسکین تو اس رسول کی آمد ہوگی. عیسی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ انجیل برناباس ہے. کہا عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لیے اور عیسائیوں کے لیے تو تسکین اور محبت کی بات, خوشی کی بات تو یہ ہوگی, اس آخری نبی کی آمد ہوگی جو جھوٹے نظریات کو رد کر دے گا, شرک کو ختم کر دے گا, دین کو فروغ دے گا. یعنی دین کون سا ہوگا؟ وہ عیسوی دین جو ہے اس کو فروغ دے گا اور تمام دنیا میں پھیل جائے گا. اور ایسا وعدہ ہمارے رب نے ابراہیم سے بھی کیا تھا کہ لکھا ہوا ہے the so had God of the promise of Ibrahim. اور فدر, ہمارے باپ نے جو وعدہ ابراہیم سے کیا تھا وہی وعدہ کر رکھا ہے جو آخری نبی پیسنجر آئے گا ان کے ساتھ بھی. پھر جو ہے انجیل برناباس نے کمال کی بات کی ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ آخری ہوگا, اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. یہ سن لیں, the shall not come after him true prophet sent by God, کہ ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور پیغمبر سچا نہیں بھیجے گا. اور اس نبی کا بھی یہی دعویٰ ہوگا کہ میرے بعد کوئی اور سچا پیغمبر نہیں ہوگا. اچھا, اب اگلی بات سنیں. sent by God and but there shall great number of false prophet. اور کوئی بھی اچھے جو ہے نا کوئی نبی نہیں آئے گا, سچا نبی نہیں آئے گا. ہاں, for the Satan shall rise. کذاب لوگ آئیں گے, جھوٹے لوگ آئیں گے, مردود آئیں گے, لیکن سچا نبی اس نبی کے بعد کوئی نہیں آئے گا. تو یہ ختم نبوت کی بات بھی اس کے اندر آ گئی. اور اسی طرح چیپٹر مختلف جو ہے برناباس تو کمال کے جو ہے نا بھری بڑی ہے ان کے حوالوں سے. تو میرے خیال میں یہ کافی ہے. بلکہ حبقوق جو کہ بہت معتبر ایک چیپٹر ہے انجیل کا ہی, معتبر مشہور ہے. حبقوق اس ایک یہاں معتبر کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے حبقوق. کہا حبقوق ایک نبی کا ہے, نبی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کتاب چھاپ دی ہے. اچھا, حبقوق کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ کم, حبقوق نبی نے فرمایا کہ گاڈ کم فرام تیمان. وہ آخری جو ہے نبی جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تیمان سے آئے گا. اینڈ دا ہولی ون فرام ماؤنٹ پاران, یعنی وہ فران سے یعنی آ کے ملے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اللہ سے آئے گا. کہاں ملے گا؟ کوئی فران کے اوپر ایک نبی کو ملے گا. اور his glory converged of the heavens and the earth was full of his praise. یعنی پوری زمین نور سے جگمگا ہو جائے گی اور پوری زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی ہم سے جگمگا اٹھیں گے اور اللہ کا جلال زمین آسمان سے اتر آئے گا جب اس نبی کی شریعت آئے گی. تو یہ بھی نبی کریم آخری نبی کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کافی کچھ اور ہے. تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام جو کرسچن بھائی ہیں ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ کی جو آگ پس انجیل مواد اب بھی موجود ہے اس کو اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے ہنٹس ملیں گے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس پر آپ نے ایمان لانا ہے اور اس کا مذہب تسلیم کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.